یونس نے بیان کیا ابن شہاب سے، وہ ابن کعب بن مالک سے، اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ احد کی لڑائی میں ان کے باپ شہید ہو گئے اور قرض چھوڑ گئے۔ قرض خواہوں نے تقاضے میں بڑی شدت کی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس سلسلے میں گفتگو کی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ وہ میرے باغ کی کھجور لے لیں جو بھی ہوں، اور میرے والد کو جو باقی رہ جائے وہ قرض معاف کر دیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر آپ نے میرا باغ انہیں نہیں دیا اور نہ ان کے لیے پھل توڑوائے، بلکہ فرمایا کہ کل صبح میں تمہارے یہاں آؤں گا۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھجور کے درختوں میں ٹہلتے رہے اور برکت کی دعا فرماتے رہے۔ پھر میں نے پھل توڑ کر قرض خواہوں کے سارے قرض ادا کر دیے اور میرے پاس کھجور بچ بھی گئی۔ اس کے بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو واقعہ کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، عمر سن رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہمیں تو پہلے سے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قسم خدا کی اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2601۔ یحییٰ بن قزا نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، وہ ابو حازم سے، وہ سہل بن سعد سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کو کچھ لایا گیا، دودھ یا پانی۔ آپ نے اسے نوش فرمایا۔ آپ کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا تھا اور بڑے بوڑھے لوگ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس بچے سے فرمایا کہ اگر تو اجازت دے تو بچا ہوا پانی میں ان بڑے لوگوں کو دے دوں، لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جھوٹے میں سے ملنے والے کسی حصے کا میں ایثار نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ جھٹکے کے ساتھ اسی کی طرف بڑھا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2602۔ مسعر نے بیان کیا، ان سے محارب نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفر سے لوٹ کر مسجد میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے اونٹ کی قیمت ادا کی اور کچھ زیادہ بھی دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2603۔ شعبہ نے بیان کیا محارب بن دثار سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں ایک اونٹ بیچا تھا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ۔ پھر آپ نے وزن کیا۔ شعبہ نے بیان کیا، میرا خیال ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے لیے وزن کیا۔ آپ کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے، اور اس پلڑے کو جس میں سکہ تھا جھکا دیا تاکہ مجھے زیادہ ملے۔ اس میں سے کچھ تھوڑا سا میرے پاس جب سے محفوظ تھا، لیکن شام والے اموی لشکر یوم حرہ کے موقع پر مجھ سے چھین کر لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2604۔ قتیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے ابو حازم سے، وہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پینے کو لایا گیا۔ آپ کے دائیں طرف ایک بچہ تھا اور قوم کے بڑے لوگ بائیں طرف تھے۔ آپ نے بچے سے فرمایا کہ کیا تمہاری طرف سے اس کی اجازت ہے کہ میں بچا ہوا پانی ان بزرگوں کو دے دوں؟ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں، قسم اللہ کی میں آپ سے ملنے والے اپنے حصے کا ہرگز ایثار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب ان کی طرف جھٹکے کے ساتھ بڑھا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2605۔ عبداللہ بن عثمان بن جبلہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی شعبہ سے، ان سے سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض تھا۔ اس نے سختی کے ساتھ تقاضا کیا تو صحابہ اس کی طرف بڑھے، لیکن آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، حق والے کو کچھ نہ کچھ کہنے کی گنجائش ہوتی ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک اونٹ اسی کے اونٹ کی عمر کا خرید کر اسے دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس سے اچھی عمر کا ہی اونٹ مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی کو خرید کر دے دو، کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرض کے ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2606۔ عبداللہ نے خبر دی شعبہ سے، انہیں سلمہ بن کہیل نے، انہیں ابو سلمہ نے،
اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص عمر کا اونٹ قرض لیا۔ قرض خواہ تقاضا کرنے آیا اور نازیبہ گفتگو کی تو آپ نے فرمایا کہ حق والے کو کہنے کا حق ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سے اچھی عمر کا اونٹ اسے دلا دیا اور فرمایا کہ تم میں افضل وہ ہے جو ادا کرنے میں سب سے بہتر ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2609۔ ابن عینہ نے بیان کیا عمروں سے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ وہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایک سرکش اونٹ پر سوار تھے۔ وہ اونٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ جایا کرتا تھا، اس لیے ان کے والد عمر رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کرنی پڑتی تھی کہ اے عبداللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی کو نہ ہونا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اسے مجھے بیچ دے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یہ تو آپ ہی کا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرید لیا۔ پھر فرمایا عبداللہ یہ اب تیرا ہے، جس طرح تو چاہے اسے استعمال کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2610۔